الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بزرگوں اور بھائیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے زندگی میں پھر ایک بار رمضان المبارک کی عظیم دولت سے ہم کو مالا مال کیا۔ رمضان یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خصوصی آفر ہے۔ رمضان سے چاہا کیا جاتا ہے؟ اگر ہم لوگ رمضان پر ذرا غور کریں تو ہمارے سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے کہ کتنی عظیم دولت سے اور نعمت سے اللہ نے ہم کو سرفراز کیا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک جملے میں رمضان کا تعارف پوچھیں تو رمضان نام ہے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے بہانے کا۔ کتنا عظیم پروردگار ہے ہمارا، کتنا شفیق ہے۔ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ 70 مائیں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں مائیں اللہ کی رحمت اور شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تھوڑا سا عمل کر لو اور اتنا اجر اللہ دے رہے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ حساب فیل۔ دنیا نے آج جدید ترین آلات دریافت کیے ہیں حسابات کے لیے، لیکن میرا پروردگار جب دینے پر آتا ہے تو اس کی عنایتوں اور بخششوں کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا عمل کر لو، تمہاری مغفرت۔ فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک، اگر آدمی گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کو، دوسرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت، اور اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار نے رکھا ہے۔ ہمارے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کم سے کم پانی اور کھجور تو ہے، اللہ اس پر بھی نواز رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو رحمت خداوندی ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے ایک مرتبہ میرے بندے کی مغفرت ہو جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، کرنے والوں نے ایسے ایسے اعمال کر کے دکھلائے ہیں کہ مجھے یہاں بیان کرنا بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں کر سکتی ہمارے اسلاف نے اس مہینے کو کیسے گزارا تھا، صحابہ نے کیسے گزارا تھا۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے، ان کے لیے تو 100% کرنا تھا کامیابی کے لیے، ہم 10% بھی کر لیں اللہ نواز دیں گے۔ بارش ہو رہی ہے، صرف ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے، رحمت خداوندی اپنے آغوش میں لے لے گی۔ یہ مبارک مہینہ پتہ نہیں آئندہ سال ملے یا نہ ملے، مل گیا غنیمت، اس کی ایک ایک لمحے کی ہم قدر کرنے والے ہوں۔ دیکھیے، ایک تو رحمت خداوندی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، اور دوسری 11 مہینے کی مسلسل غفلت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف واپس آنے کا ایک موقع دے رہا ہے۔ بندے بہت ہو گئے، تو روٹ گیا تھا، غفلت طاری ہو گئی تھی، تو زراعت، ملازمت اور تجارت میں مشغول ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اب ایک مہینے کی طرف میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں بہت دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیے، روزے کی 10 فضیلتیں وارد، تراویح کی نماز کی فضیلتیں۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے رکھے، 2 شرط، ایمان، احتساب۔ ایمان یقین کا نام، احتساب ثواب کی امید میں۔ دیکھیے، ہم لوگ بہت سے جلسے سنتے ہیں، فضائل، مسائل، الحمدللہ ہمارے ایک ماحول ہے، لیکن رمضان کی 1-2 دن گزر جاتے ہیں، غفلت پھر طاری شروع ہو جاتی ہے، پھر غفلت طاری ہو جاتی ہے، آدمی پھر دنیا کے جھمیلوں میں منہمک ہو جاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ جب بھی رمضان کے مہینے میں دنیا کی فکر سوار ہو، دوسرے کاموں میں مشغولیت بڑھنے لگے،
ہم فوراً رمضان کے فضائل یاد کر لیں. ارے رمضان، ارے روزے پر یہ ملنے والا ہے، تراویح پر یہ ملنے والا ہے، لیل القدر میں یہ ملنے والا ہے، آخری راتوں میں یہ ملنے والا ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا سے اللہ کا منادی پکارتا ہے، ہر دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، جنت کو سجایا گیا ہے، جہنم کو بند کر دیا گیا ہے. ارے کس کے لیے ہے بھائیو؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے. اب بھی اگر نہ کر لے تو بتائیے ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ دے رہا ہے اللہ. ارے ایک سخی آیا ہے، ایک دینے والا داتا آیا ہے، وہ پیسے لٹا رہا ہے، اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو لوگ کہیں گے ارے بیوقوف، وہاں دینے والا دے رہا ہے اور تو محروم بن کر یہاں بیٹھا ہے، تو بیوقوف بھی ہے، تیری عقل بھی ماری گئی ہے. دنیا کے معاملے میں تو یہ کہتے ہیں، آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے؟ کوئی بھی نفل کام فرض کے برابر، کوئی بھی فرض کام 70 فرائض کے برابر. جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام باب الریان، روزے داروں کے لیے مخصوص. کیا باتیں یہ؟ میں یہاں آپ کو فضائل سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اندازہ لگائیں کہ ایمان اور احتساب، بار بار اسی کو اپنے دل میں ہم دہراتے رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فوائد رکھے. اور ایک بات ہمارے ذہن میں رہے، اسلام کے ہر حکم میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. یہ مذہب فطری مذہب ہے، عقل کو اپیل کرنے والا مذہب ہے. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، بہت سے غیر مسلم روزہ صرف اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس سے دنیاوی مفادات ان کے وابستہ ہیں. صحت اچھی رہتی ہے، انسان کی فٹنس قائم رہتی ہے. بہت سے لوگ صرف اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ افطار کے وقت جو مزہ ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا. لیکن ہمیں اس کے لیے نہیں رکھنا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا جو روزہ رکھے ایمان اور صرف ثواب کی امید میں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ گائے خریدتے ہیں، کیوں خریدتے ہیں؟ گائے کیوں خریدتے ہیں بھائی؟ دودھ دینے کے لیے. لیکن دودھ کے ساتھ گوبر بھی ملتا ہے اور اس میں بھی فائدہ ہے. تو اسلام کا معاملہ یہی ہے، دنیا کے فوائد اس میں بھرے ہوئے ہیں لیکن اصل نظر آخرت پر. تو پہلی تو چیز ہمیں اس وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک آفر لگا ہوا ہے، ایک سیل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا آفر ہے. دکان میں آفر لگتا ہے 70%، 80%، لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. تو رمضان آفر کا مہینہ، اللہ تعالیٰ دینے پر آ رہا ہے، جتنا ہم لے سکے لیتے جائیں. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور پتہ نہیں اللہ دینے پر آئے تو کتنا دے دے. محنت کم، فائدہ زیادہ. جس نے حاصل کیا وہ عقل مند، وہ فائدے میں رہا. اور حقیقت اس وقت معلوم ہو جائے گی جب یہ دنیا کی ظاہری آنکھیں بند ہو جائے گی. دوسری بات ہمیں یہ غور کرنے کی ہے، رمضان میں اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. انسان اگر اس کام کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کام کے لیے اپنے آپ کو نہ لگائے تو پھر کیا فائدہ؟ فین ہے، لائٹ ہے، مختلف سامان ہے، ہر کام کے لیے، ہر چیزوں کے لیے چند مقاصد ہوا کرتے ہیں. جب تک وہ چیز اس کام کو انجام دیتی ہے آپ اس کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں. اور جب وہ چیز کام کرنا چھوڑ دے آپ اٹھا کر اس کو پھینک دیتے ہیں. کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. ہماری حیثیت اللہ کی بندگی میں قائم ہے، اور جس دن ہم نے اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس. دنیا کچھ کہے، اللہ کے پاس ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو حکم دیتے 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے میری عبادت کرو، سجدے میں پڑے رہو، تب بھی یہ ظلم نہ ہوتا، یہ عین انصاف تھا. لیکن میرا اور تمہارا پروردگار اتنا شفیق اور مہربان ہے کہ 24 گھنٹے میں کہا چند اعمال ہے اس کو بجا لاؤ، چند چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنے کی فکر کرو. روزہ فرمایا الصوم جنہ، یہ ڈھال ہے، ڈھال.
جیسے ٹھال کے ذریعے انسان تلوار اور تیر سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی روزے کے ذریعے انسان شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی آپ سے گالی گلوچ پر آئے، لڑائی جھگڑے پر آئے، آپ صاف کہہ دیں میں روزے سے ہوں۔ جب میں نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو حرام کر دیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آلریڈی مجھ پر ہمیشہ 12 مہینوں کے لیے حرام تھی، اس کے لیے میں اپنے آپ کو کیسے اس کو میں حلال کروں؟ حلال کھانا پینا حلال تھا، ہم نے حرام کر دیا۔ پیٹ، منہ، شرمگاہ کی شہوتیں، بہت سی چیزیں تھی جو ہمارے لیے حلال تھی، اللہ نے کہا روزے کی حالت میں مت کرو۔ جب حلال کو حرام کر دیا گیا، اب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جو چیزیں آلریڈی پہلے سے حرام ہیں ہم اس کو حلال سمجھنے لگے؟ اور اس سے انسان کے روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ صرف بھوک اور پیاس، ہو سکتا ہے کہ فرض ادا ہو، لیکن جو اجر اور ثواب اس پر ملنے والا ہے، جس اجر اور ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس اجر اور ثواب سے ہم محروم ہو جا رہے ہیں۔ کیوں ہم اپنے روزوں کو خراب کریں؟ انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز مت کھانا، کتنی احتیاط کرتا ہے۔ گھر والے بریانی بھی منع کر دے، وہ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ بیوی محبت سے کھلانے پر بھی آئے تو کہتا ہے نہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ دنیا کی معمولی بیماریوں سے جب بچنے کی ہم اتنی فکر کر سکتے ہیں تو بھائیو، ہماری روح کو خراب کرنے والی، ہماری روح کو گندگی کے اندر ملوث کرنے والی جو چیزیں ہیں، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی اتنی کوشش کریں۔ تو دوسری بات، اللہ نے عبادت کے لیے بنایا تھا، 11 مہینے چھوٹ دے دی، اب 1 مہینے کے لیے اللہ کی طرف واپس آؤ۔ اور دوسری آیت آپ دیکھیے، اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے۔ اور عجیب و غریب آیت ہے، جھجوڑ دینے والی قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے ہمارے نفس کو بھی خریدا ہے اور ہمارے مال کو بھی خریدا ہے، نہ یہ جان ہماری نہ یہ مال ہمارا، اور بدلے میں اللہ نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اب نہ اس جسم پر ہمارا کوئی حق، نہ اس مال پر ہمارا کوئی حق، یہ مال اور جسم تو بکے ہوئے ہیں، اس بکے ہوئے مال کو ایک مالک الملک نے ہم سے خرید لیا ہے، اب وہی کہہ رہا ہے تھوڑی سی دیر میرے لیے رجوع کر لو۔ تو یہ انصاف ہے کیا؟ یہ کتنی مہربانی اللہ کی، پیدا کیا تو بھی عبادت کے لیے، پھر عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد ہمارے نفس اور ہماری جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، اور پھر بھی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہے بندے آ جاؤ آ جاؤ، اے برائی کرنے والے رک جاؤ۔ تیسری اور آخری بات، اس رمضان کے مہینے میں بالخصوص جو بہت سے کام ہمیں کرنے ہیں، اس میں سے ایک اہم کام اپنے بچوں کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اس وقت جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے بھائیوں، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ پہلے اخلاق بگڑتے تھے، پہلے اسلامی تہذیب متاثر ہوتی تھی، اور اب تو کھلم کھلا ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہماری نئی نسل کے عقائد پر حملے کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ہم کہاں، کون سی دنیا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ۔ کوئی کسی علاقے میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں مہدی موعود ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ فتنہ اس شہر تک پہنچتا ہے جس شہر کی ملک میں لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اور یہ عقل مندی نہیں ہے کہ فتنہ اگر قریب تک پہنچا ہے تو ہم اطمینان کے ساتھ رہیں، بلکہ جو آگ پھڑکتی ہے تو پھر جنگل کے اندر جیسے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، وہ فتنہ اللہ 1000 مرتبہ حفاظت کرے پھر اس طرح جڑ پکڑ جاتا ہے، پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، ہمیں اپنے بچوں کی پوری اس وقت فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، کن کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ٹیوشن کے بہانے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں معلوم ہی نہیں۔ جب خود نوجوان آ کر اپنے احوال بتاتے ہیں اور سناتے ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک طرح کی نا امیدی اس پر چھائی جاتی ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا شیطان کا مکر یہ کمزور ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل
جب حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، اور باطل کا کام ہی مٹنا ہے، اس کی خاصیت ہی مٹنی ہے. اسی لیے ان کے دوستوں پر نظر رکھے. برا دوست انسان کے لیے بچھو اور اژدہے سے بدتر نہیں، شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. جتنی بری عادتیں ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ برے دوستوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. آپ دیکھیے 4 سال کا بچہ ہے، اسکول جاتا ہے اور گالیاں سیکھ کر آتا ہے. 10 سال کا بچہ ہے، غلط حرکتیں سیکھ کر آتا ہے. گھر کا ماحول اچھا، کہاں سیکھا؟ غلط دوستوں کے ذریعے سیکھا. عشاء کے بعد اپنے بچوں کو باہر گھومنے پر پابندی لگا دیجئے. کیا کیا برائیاں پنپ رہی ہیں معاشرے کے اندر. والدین چھوڑ رہے ہیں، ہمیشہ بچہ گھر میں 8:30 بجے گھر آ رہا ہے، ایک دن 9 بجے آتا ہے. والد کو اور والدہ کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی بیٹا کہاں گئے تھے، آج 9 بجے آیا، کل 9:30 بجے اور 10 بجے، اور پھر پوری رات غائب. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ والد روتے ہوئے آ کر کہتے ہیں مولانا مجھے اپنے بچوں کو کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. تیر جب کمان سے نکل جائے تب کہنا کہ تیر نکل گیا، یہ بیوقوفی ہے. سب سے بڑے مجرم اور اس کے ذمہ دار اس کے والد ٹھہرتے ہیں. جس وقت جس طرح سے تربیت کی ضرورت تھی انہوں نے تربیت نہیں کی. تو عشاء کے بعد گھوم رہے ہیں، اس پر پابندی لگا دی اپنے کو. ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. غفلت کا زمانہ نہیں ہے، مست رہنے کا زمانہ. نظر رکھے کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. پھر موبائل دے رہے ہیں، انٹرنیٹ پر کس سے دوستیاں ہیں، کہاں باتیں ہو رہی ہے، گاڑی پر کہاں جا رہا ہے. کم از کم ہم نظر رکھیں. اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اگر دیر سے آؤں گا اور میں خلاف معمول کوئی کام کروں گا، آج مجھے والد پوچھیں گے اور والدہ پوچھے گی. صرف اتنی بھی اگر فکر ہو تو بچے 10 برائی سے بچ جاتے ہیں. اور جس دن اس کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ والد پوچھیں گے نہیں، وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور بہت جلد 14 سال کے بچے اور 15 سال کے بچے اپنے والد کو آنکھیں دکھا کر بات کرتے ہیں. والد ان کے سامنے ایک لفظ کہتے ہوئے ڈرتا ہے. حالت اور صورتحال یہاں تک پہنچی ہے. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ رات کے 11 بج جاتے ہیں، اور وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہاں تک معاملہ پیش آیا کہ رات کے 11 بج رہے ہیں اور ایک بیٹا اپنے والد کو گھر سے نکال دیتا ہے. دور کی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، اس علاقوں کی باتیں بیان کر رہا ہوں جہاں پر ہمیں بہت حد تک اطمینان ہے. لیکن اطمینان کی یہ وقت اطمینان کا نہیں ہے، یہ فکر مندی کا ہے. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار، ہم دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. فلاں کا کام، وہ فلاں کا کام، وہاں ایسا ہو رہا ہے فلاں دیکھیں گے، نہیں، میں بھی ذمہ دار اور آپ بھی ذمہ دار. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار، اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ اپنی بھی فکر کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اپنے بچوں کے سلسلے میں، ان کے دوست احباب کے سلسلے میں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا، ان کی ذہن سازی کرنا، شک کرنا نہیں، جلات بن کر نہیں بیٹھنا. 90% حکمت اور نرمی غالب ہو. 10% بچے کے دل میں یہ ہو کہ والد غصے میں آئے تو میرے لیے اچھا نہیں رہے گا. محبت کے ساتھ اپنے ساتھ ان کو رکھنا، اپنے ساتھ ان کو کہیں لے کر جا رہے ہیں ان کی فکر کرنا. اس سے اب دیکھیے ہم بچوں کا دل جیت جائیں گے، اور بچے ایک مرتبہ ہمارے محبت ہو گئی تو پھر والد سے وہ چپک جاتے ہیں. تو اپنی بھی فکر اور اپنی نئی نسل کی اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ان کی فکر کرنے کی، ان کے لیے ایسے کلاسز کے انتظام کیے جائیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے خصوصی ایام میں، جہاں پر 1 گھنٹے ہی کے لیے صحیح وہ دینی تعلیم سے روشناس ہو، ان کے دماغ کے اندر اسلام کی حقانیت بیٹھ جائے، تاکہ یہ بچے ہمارے لیے اور قوم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو. جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے دیر رس اور دور رس اللہ تعالیٰ اثرات مرتب فرمائے.